آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں، ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے، ہاں 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے، رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں، ایک طرف ماں ہوتی ہے ایک طرف بیوی ہوتی ہے۔ رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے، اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا۔ تو اتنی بات یاد رکھو، رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے کیسے چلنا چاہیے، تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں، دونوں میں۔ عورتیں ہیں، عورتوں کا مزاج ہے، ان کی فطرت میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں، میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا۔ تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے، اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے، اس پر اجر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو، عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے، خود ناپاک رہے چلے گا۔ عورت بھی انسان ہے، اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے، وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا، نعمت ہے، دولت ملی وہ بھی نعمت ہے، اولاد ملی وہ بھی نعمت ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے، آدھی دنیا اس کو مل گئی، آدھی دنیا۔ اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے، ہاں سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے۔ شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے، شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے۔ اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا، کام مہنگا ہے علاج، 40 دن کا کورس ہے، میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں، اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے، 40,000 کا خرچہ بھی ہے۔ کہا چلے گا، اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لوں۔ روز جو چپڑ جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس، انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی۔ کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے۔
وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے، جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے جیسے گھر میں جائیں. تو ان کو طریقہ دے دیا، 2 گولیاں، یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھے بیٹھے رہتے ہیں. خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے، کہاں گئے؟ کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے. جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا. اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی، اس کو جتنا چلانا تھا چلائی. کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہے ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی ہی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی. لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی. دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی. آج پھر وہ چلانے لگی. لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا. دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہی ہوں جواب نہیں دے رہا. تو خاموش رہی. تھوڑا ہی آج چلائی، اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی ہو. تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے. عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب ہے. قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر کی، کچھ تو بولو. کہا نہ، گولی ہے منہ میں. کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا، خاموش، تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے. مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے. وہ دعا کرتی رہی. میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا، گولی تھی، اور سو گئے. چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی. بتاؤ تو صحیح، پیر دباؤں کہ سر دباؤں، کیا خدمت کروں، کیا کھانا پسند کرو گے، میٹھا لوگے، فلاں کیا بناؤں تمہارے لیے. شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے، بہت کام کی ہے. 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا. گولی میں کھا رہا ہوں، اثر بھی بیگم کو ہو رہا. پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے. کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں، 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے، آپ پورے پیسے لے لیں، آپ کا بڑا احسان ہے. گھر شانت ہو گیا. میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے، جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے؟ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف کچھ نہیں، میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر، بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے، علاج ویسے ہی ہو جائے گا. ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے. میں تمہیں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں بولنا چاہتا، بلکہ زندگیوں میں داخل ہو کر کے دیکھو کہ یہ ابتدا صرف جواب در جواب سے ہوتی ہے اور طلاق تک پہنچتی ہے. کتنوں کو جا کر ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے، ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے. یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی، غرور ہے، تکبر ہے. قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے.
تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی، اتنی بات عرض کر دوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے رسول قسم تمہارے رب کی، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے۔ حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا، حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا، تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے، ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے، نعوذ باللہ یہ جملہ کفریہ ہے، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا۔ بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے۔ ہاں منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے، اپنی طبیعت کا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ وہ دختر رسول، نور نظر رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی، جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے، مولا دعا قبول کرے گا۔ اس خاتون جنت کا آج یوم ہے، ان کا دن ہے، فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے، اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سیدہ کائنات کے صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے۔ اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے، سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا نے، کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ۔ فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قیامت کے دن ان کا مقام اعلان کے ساتھ بتایا جائے گا۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عورتوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرمائے۔ الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتہ و جمیع المسلمین والمسلمات الکرام الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کارسازہ، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، دختر رسول کی برکت سے، ان کے صدقہ و توسل، مولا ہم سب کی زندگی میں آئی ہوئی بلاؤں کو دور فرما دے، سب مصیبتوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اے کریم خدا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد دے دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے،
اے رب ذوالجلال جو بے جوڑ ہے انہیں صالح رشتے عطا کر، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما۔ قیامت کے دن مولا ہم سب کو عزت و سرخروئی عطا فرما۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں سب کو مولا سیدہ کائنات کی چادر کا صدقہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔